بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے کہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی، وہ ملاقات جس کی تفصیلات سرکاری ذرائع نے نہیں بتائی، جس کی تفصیلات کسی پریس ریلیز پر نہیں سامنے آئی، جس کی تفصیلات ISPR نے جاری نہیں کی، لیکن یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس پیر کو جو منڈے گزرا، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ دو انتہائی اعلیٰ عہدیدار، ہمارے عسکری شعبے سے تعلق رکھنے والے اور سیکٹری دفاع کی اہم ترین ملاقات ہوئی، جو 3 گھنٹے طویل وقت تک چلی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر ہمیں ملتی ہے کہ کوئی اہم ملاقات ہو، مثلا پرائم منسٹر سے آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے، خبر دی جاتی ہے، ISPR اس کو باقاعدہ جاری کرتا ہے، اور ساتھ فوٹو سامنے آ جاتی ہے، تصاویریں سامنے آ جاتی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کہاں میں ملاقات ہوئی، لان میں ہوئی، گھر میں ہوئی، اندر ہوئی، آفس میں ہوئی، اگر کسی اور جگہ پہ ہو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عام واقعہ ہو جائے تب بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا ملک کے اندر، اور اس کی یہ پوری ڈیٹیل خبر ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اٹس اے رائٹ آف ایوری سٹیزن، یہ کوئی نہیں روک سکتا۔ مہذب دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو، کتنے بھی اہم معاملات ہوں، اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس ایکسیس سے، انفارمیشن کو جاننے کے حق سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں پھر کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی اب اس چیز کو روکنا ممکن ہی نہیں رہا۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جناب ان کو چھپا کر رکھا جائے۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، ڈپلومیسی کی جاتی ہے، لیکن 2 ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے، ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہوتی۔ ڈپلومیسی جو اختیار کی جاتی ہے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی اکثر ہم سنتے ہیں پاکستان کے پانی کے اوپر یا کسی اور موضوع کے اوپر بھارت کے ساتھ بیک ڈور رابطے جو ہے نا وہ جاری ہیں، اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، ود ان اسٹیٹ نہیں ہوتے۔ اسٹیٹ کے 2 عناصر، 2 ایلیمنٹس کے درمیان ایسا کام نہیں ہوتا۔ اب ملاقات ہوتی ہے، چھپائی جاتی ہے، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، نہ ISPR اس کی انفارمیشن دیتا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی اطلاع دیتا ہے۔ لیکن طویل ملاقات ہوتی ہے، DG ISI، DG MI اور سیکٹری دفاع اور جا کے خود ملتے ہیں چیف آف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو، اور 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہاں یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ بڑا مشکل ہے، بار بار پہلے ایک صوبے میں جو ہے نا وہ انتخابات کے لیے سیکورٹی فراہم کریں، فوج جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف پھر فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، تو ہم ادھر سے نکال لیں، پھر ادھر سے فوج کو انوالو کریں۔ ہمارے تمام بارڈرز جو ہے وہ مصروف ہیں، کوئی بارڈر بھی سیف نہیں ہے، کوئی افغانستان کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، کوئی بارڈر بھی سیف نہیں ہے، ہر جگہ پہ پاکستان آرمی کو اپنی جانیں قربان کرنا پڑ رہی ہے اس وطن کی خاطر، یہ جوان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ملاقات چھپائی گئی۔ دیکھیں، صحافی کا کام ہے کسی بھی ایسی چیز کو رپورٹ کرنا، خبر کو جو اہمیت کی حامل ہو، کیونکہ صحافی ہی، جرنلسٹ ہی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا آنکھ اور کان ہوتا ہے۔ جب یہ بات چھپائی گئی، اس کو ریلیز نہیں کیا گیا، پھر صحافی اس کے پیچھے لگے، اور یہ کوئی سکریچ کارڈ نہیں تھا کہ جس کو ہم نے فوراً رگڑا اور نیچے سے نمبر نکل آیا، اس کو ہم نے ملا دیا اور ہمارا جو ہے نا موبائل چارج ہو گیا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، صحافی بڑی مشکل کام کرتا ہے، یہ اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی آسان کام نہیں ہوتا، تو کیونکہ اس کا اینڈ ارشد شریف والا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس واقعے کو کہ کتنا تکلیف دہ واقعہ ہے، اور اتنے بڑے صحافی کو کس انداز سے بے دردی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم کیا گیا۔ بہرحال واٹ ایور جو کچھ بھی ہے، ان اموات سے یہ جرنلسٹ روک نہیں سکتا۔ پھر یہ جب خبر سامنے آئی کسی ذریعے سے، ایک رپورٹر نے ٹویٹ کی کہ جناب یہ ملاقات ہوئی ہے، تو پھر اس کی طرف صحافی چلنا شروع ہوئے، پتہ کریں ہوا کیا۔ آج خواجہ آصف نے اپنے ایک تھوڑی سی اس تصدیق کے اندر کوشش کی کہ اس معاملے کو سمیٹا جائے، لیکن ہوا کیا اس ملاقات کے اندر، کیا حالات بنے،
کیا سرکمسٹانسز ہوئے کہ اتنے بڑے رینک کے 2 اعلیٰ ترین عسکری افسران کو جا کے چیف جسٹس سے ملنا پڑا. ہم جانتے ہیں اس ملک میں پچھلے دنوں سے میں کیا چیز چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ پورا زور لگا رہا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جاؤ. آرڈرز جاری کیے جا چکے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی ڈھکے چھپے چیز نہیں رہی. اب ایک کے بعد دوسری کہانی سامنے آ رہی ہے. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر اس بیک گراؤنڈ کے اندر, اس تناظر کے اندر اگر آپ سوچیں تو یہ اہمیت کی حامل ہے, یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور صحافی کا کام ہے, جو آنکھ رکھتا ہے اس کا کام ہے ٹو جج فرام جیسچرز, ٹو جج فرام باڈی لینگویج, ٹو جج فرام سمبلس. وہ لازمی نہیں ہوتا اس کو لکھی ہوئی چیز ملے, وہ سمبلس کو, وہ ان چیزوں کو پک کرتا ہے. اس کا ویپن قلم ہے, اس کا ویپن اس کی اپنی آنکھ ہے جو کیمرے کی شکل میں ہے. اس کے علاوہ ویپن لیس ہوتا ہے, اس کے پاس تو کوئی ہتھیار مسلح نہیں ہوتا. یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کرتا ہے, 24 آورز اپنا کام کرتا ہے. تو جب اس نے پیچھے چلا تو دیکھیں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اس جرنلزم کی دنیا کا, تو ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جب نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی, کیونکہ رپورٹس آج جمع کروا دی گئی اسمبلی سپریم کورٹ کے اندر, جو مانگی گئی تھی الیکشن کمیشن نے دے دی, اسٹیٹ بینک نے بھی جمع کروا دی, دوسروں نے بھی کروا دی کہ کیا صورتحال ہے, فنڈز جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے. صاف ظاہر اس کے اوپر ایکشن آئے گا. دیکھنا یہ ہے what will be the conduct of چیف جسٹس آف پاکستان ڈیورنگ نیکسٹ ہیئرنگ. اس اگلی ہیئرنگ میں چیف جسٹس کا کنڈکٹ یہ شو کرے گا, یہ بتائے گا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ بتائے گا, وہ کلیئر کرے گا. اگر تو عمر عطا بندیال اپنے اسی سخت موقع پہ ڈٹے رہتے ہیں, اٹ مینس پھر وہ غالب مغلوب نہیں ہوئے, دبائے نہیں جا سکے, پریشرائز نہیں کیے جا سکے, اور اگر اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اٹ مینس وہ پھر بیک فٹ پہ گئے, جانا مجبوری بن گئی. صاف ظاہر ہے اتنی بڑی فورس سے تو نہیں لڑا جا سکتا نا. تو افتخار چودھری سب کو یاد ہے, مشرف کے سامنے ڈٹ گیا, تو اس کا نتیجہ بھی ان کو بھگتنا پڑے کہ ایک وقت آیا تھا اسلام آباد پولیس نے ان کو بالوں سے پکڑ کے گاڑی پھینکا, تو یہ پوزیشن بھی آئی. بہرحال وہ فیس کر گیا. جو کچھ بھی ہو, یہ ملاقات انتہائی اہم ہے. اور بار بار بات ہوئی آتی ہے جہاں وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ معلومات, ایکسیس ٹو انفارمیشن, یہ ہر بندے کا حق ہے. اور یہ ایکسیس دینا, یہ انفارمیشن دینا صحافی کا کام ہے. اس نے تو بات نکالنی ہوتی ہے, اس نے تو سٹوری نکالنی ہے. اور یہ ملاقات ہوئی, اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا. جب ایک صحافی نے اس کو اٹھایا, ٹویٹر پر یہ معاملہ آیا سامنے, تو پھر ایک شور شرابہ مچا, پھر وزیر دفاع سامنے آئے, پھر انہوں نے اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ معاملہ سنگین نہ ہو, اس کی کوئی ایسی صورتحال اختیار نہ کرے. لیکن بار بار بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ ہیئرنگ وہ کل ہو, وہ پرسوں ہو, وہ جس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں, وہ ہیئرنگ کلیئر کرے گی کہ جناب اس ملاقات کے اندر کیا ہوا. تو پاکستان کے اندر ایسی ملاقاتیں پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. پاکستان کی اندر یہی کام چلتا آ رہا ہے 1947 سے لے کے اب تک, یہی پروسیس چلتا آ رہا ہے. یہ عوام بیچاری تو دار روٹی کے اندر پھنسی ہوئی, اسے کیا پتا کہ ہائی لیول پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے. بہرحال شروع سے لے کے ایوب خان کو لے لیں, فاطمہ جناح کے مقابلے میں کیا نہیں کیا انہوں نے, انہیں ختم کرنے کے لیے کس حد تک گیا. جنرل ضیاء الحق کو لے لیں, ذوالفقار علی بھٹو اور آمنے سامنے آئے. پھر آگے آ جائیں, جنرل مشرف, نواز شریف دیکھیں, یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو یہ ایسی میل ملاقاتیں, ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ جنرل پاشا صاحب عدالت کے اندر موجود تھے اور واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہیں جج صاحب کو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی فیصلہ دینا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں, ایسی ملاقاتیں بڑی اہمیت رکھتی پاکستان کے اندر اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ملاقات ہوئی, معاملات کتنے سیٹل ہوئے کتنے نہیں سیٹل ہوئے, یہ تو نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے وہ بتائے گی, اور وہ باڈی لینگویج بتائے گی, وہ چیف جسٹس کا کنڈکٹ بتائے گا, وہ چیف جسٹس کا فیصلہ بتائے گا, ان کی بات بتائے گی کہ جناب ہوا کیا تھا. امید ہے اس ویڈیو سے بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی.